السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل کچھ ویڈیو پیش کر چکا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہے۔ تو آئیے ان جملوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ہو سکے تو ان جملوں کو آپ زبانی یاد کر لیجئے، رٹ لیجئے اور وقتاً فوقتاً اپنی عام بول چال میں اس کو استعمال کیجئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفق من مالک ما فضل، تیرا مال زائد از ضرورت ہو اسے خرچ کر دے۔ فضل یفضل اور فضل یفضل، باقی بچنا، یعنی تیرے مال میں سے جو کچھ بھی بچے اس کو خرچ کر دے۔ انفق، تو خرچ کر دے، من مالک، تیرے مال میں سے، ما فضل، وہ جو کہ بچ جائے، ما موصولہ ہے۔ خذ ھذا الذی فضل مما انفقت، تیرے خرچ کرنے کے بعد جو بچا ہے وہ لے لے۔ خود تو لے لے، ھذا الذی فضل، یہ جو کہ بچا ہے، مما انفقت، اس میں سے جو تو نے خرچ کیا، یعنی تیرے خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے وہ لے لے۔ ھذا قصر تأوی الیہ الارواح الشریرہ، یہ ایسا محل ہے کہ جس میں بھوت رہتے ہیں۔ روح، شریر کا معنی آصب، خبیث روح، اس کی جمع ہے الارواح، اور جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے شریرۃ واحد مؤنث لائی، مرکب توصیفی ہے۔ ھذا قصر تأوی الیہ الارواح الشریرۃ، یہ ایسا محل ہے جس میں آصب یا بھوت پناہ لیتے ہیں۔ اوا یاوی کا معنی پناہ لینا، رہنا۔ استطیع ان اطرد الارواح الشریرۃ، میں طاقت رکھتا ہوں کہ بھوت کو نکال دوں۔ طرد یطرد کا اصل معنی ہوتا ہے ہٹا دینا، دور کر دینا۔ میں بھوت کو نکال سکتا ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہوگا میں بھوت کو نکال سکتا ہوں۔ تو لفظی ترجمہ ہوگا میں قدرت رکھتا ہوں یہ کہ بھوت کو یا آصب کو دور کر دوں، نکال دوں۔ کان لی امنیۃ اسعی الی تحقیقها جاہدا، یا اس کی جگہ پر آپ کہیں گے مجتہدا، میری ایک تمنا ہے جس کو پورا کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ ولا یہنأ لی بال او اظفر بادراکها، اور میرے دل کو اچھا نہیں لگے گا یہاں تک کہ میں اس کو حاصل کر لوں۔ ادرک ادرک ادراکن کا معنی پا لینا، اور ظفر اظفر کا معنی کامیاب ہو جانا، یعنی جب تک میری یہ امید پوری نہ ہوگی میرے دل کو اچھا نہیں لگے گا۔ ولا یرتاح قلبی حتی افوز بها، اور میرے دل کو راحت نہیں ملے گی یہاں تک کہ میں اس کو پا لوں۔ فاز افوز کا معنی کامیاب ہو جانا، یہاں تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں اس کو لے کر، یعنی امید میری پوری ہو جائے، وہاں تک میرے دل کو راحت نہیں ملے گی۔ شغلتنی هذه الامنیۃ الجمیلۃ زمانا طویلا، زمانا کی جگہ پر آپ زمانا بھی کہہ سکتے ہیں، زمانا طویلا، اس اچھی امید نے لمبے عرصے تک مجھے مصروف رکھا۔ انما تتمناہ یا زید صعب الادراک بعید التحقیق،
بلا شبہ جس چیز کی تو تمنا کرتا ہے اے زید وہ ملنی مشکل ہے، پوری نہیں ہو سکتی۔ صعب الادراک یعنی پا لینے میں مشکل، اور بعید التحقیق پورا ہونے میں دور۔ مفہوم یہ ہے اس کا کہ جو کچھ تو امید کرتا ہے اس کا پا لینا مشکل ہے اور اس کا پورا ہو جانا بھی بہت دور کی بات ہے، یعنی پوری نہیں ہو سکتی۔ کلفنی ھذا العمل مالا کثیرا، اس کام پر مجھے بہت مال خرچ کرنا پڑا۔ کلفنی ھذا العمل، اس کام نے مجھے مکلف کیا، یعنی مجھے اس کام نے مکلف کیا مطلب لگانا پڑا مجھ کو۔ کلفنی ھذا العمل، اس کام مالا کثیرا، اس کام پر مجھے بہت مال خرچ کرنا پڑا۔ کلف ھذا البناء مصارف کثیرہ، اس عمارت پر بہت لاگت آئی۔ مصروف ان کی جمع ہے مصاریف، اور مصروفات بھی آتے ہیں۔ مصروف ان کا معنی خرچہ، اس کی جمع مصروفات بھی آتی ہے اور مصارف بھی آتی ہے۔ تو کلف ھذا البناء مصارف کثیرہ، اس عمارت پر بہت لاگت آئی، یعنی اس عمارت میں بہت سارا خرچہ ہوا۔ اشتغلت اوقاتا اضافیتا، میں نے اوور ٹائم کام کیا۔ اوقاتا اضافیتا اوور ٹائم، یعنی جتنی ڈیوٹی تھی اور جتنا کام کرنے کی ڈیوٹی متعین تھی اس سے مزید کچھ کام کرے تو اس کو کہا جاتا ہے اوور ٹائم کام کیا۔ اشتغلت اوقاتا اضافیتا، میں نے اوور ٹائم کام کیا۔ رأیت امرأة فی الطریق وہی تضم طفلیہا الی صدرہا کأنہا تخشی علیہا خطرا من الاخطار، میں نے راستے میں ایک عورت کو دیکھا اس حال میں کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو اس کے سینے سے چمٹائے ہوئے تھی، ایسا لگ رہا تھا گویا کہ وہ کسی خطرے سے ان پر کسی خطرے کا ان کو اندیشہ ہے۔ دم یدم دمن کا اصل معنی ہوتا ہے ملا دینا، سمیٹ لینا، یکجا کر لینا، اور ضم الی الصدر کا معنی سینے سے چمٹا لینا۔ بنا زید لنفسی قصرا مبتدعا فی بلدہ لم یسبقہ الی بناء مثلہ احد من اہل بلدہ، زید نے اپنے لیے اس کے شہر میں ایک انوکھا محل بنایا۔ مبتداً کا معنی انوکھا، نرالا۔ لم یسبقہ الی بناء مثلہ احد من اہل بلدہ، اس کے جیسے کی بنانے کی طرف اس کے شہر والوں میں سے کسی نے سبقت نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا محل بنایا کہ اس قسم کا محل اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں بنایا۔ سبق یسبق سبقاً، آگے بڑھ جانا۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو میں پہلے کہہ چکا ہوں تو آپ کہیں گے سبق ان قلتو، سبق ان قلتو، یعنی میں میرا کہنا گزر چکا، یعنی میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ الانسان لا یستطیع ان یمیز بین ما ینفعہ وما یضرہ، انسان طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ تمیز کر سکے ان چیزوں کے درمیان جو اس کو نفع پہنچائے اور ان چیزوں کے درمیان جو اس کو نقصان پہنچائے، یعنی کس چیز کے اندر نفع ہے کس چیز کے اندر نقصان ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا۔ فقد یدعو بالشر وہو یحسب انہ یدعو بالخیر، بس کبھی کبھی وہ شر کی دعا کر لیتا ہے اور وہ گمان کرتا ہے کہ وہ خیر کی دعا کرتا ہے، یعنی وہ کبھی کبھی دعا کرتا ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ میں اچھی دعا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ خیر کی دعا نہیں کر رہا ہے، وہ شر کی دعا کر رہا ہے۔ فقد یدعو بالشر وہو یحسب انہ یدعو بالخیر، بس کبھی کبھی وہ شر کی دعا کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے گمان کرتا ہے کہ وہ خیر کی دعا کرتا ہے۔ لا تجسسوا علی احد لیتعرفوا ما خفی من اسرارہ،
تم کسی کا تجسس مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، تاکہ تم جان لو وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے اس کے رازوں میں سے، یعنی کسی کا کوئی راز ہو، جو چھپا ہوا راز ہو، ان رازوں کو جاننے میں تجسس مت کرو۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ایک دوسرے کا تجسس مت کرو۔ هَلْ بَقِيَتْ لَكَ حَاجَةٌ لَمْ أَقْضِيهَا، کیا تیری کوئی ضرورت باقی رہ گئی ہے جس کو میں نے پورا نہیں کیا؟ یعنی سب ضرورتیں میں نے پوری کر لی، اگر کوئی ضرورت تو باقی ہو تو کہہ، مطلب یہ ہے کہ کیا تیری کوئی ضرورت باقی رہ گئی ہے جس کو میں نے پورا نہیں کیا ہو، یعنی کوئی ضرورت اگر پوری نہ کی ہو تو بتلا۔ لیس عندی من الثیاب ما ادفع به عادیۃ البرد فی هذا الشتاء القارس، میرے پاس کپڑوں میں سے نہیں ہے وہ کپڑا جس کے ذریعے میں ٹھنڈی کی مصیبت کو دور کروں۔ دفع ادفع کو میں ہٹانا، دور کرنا۔ فی هذا الشتاء القارس، اس سخت موسم سرما میں۔ شتاء ان کا معنی موسم سرما، اور صیف ان کا معنی موسم گرما، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے رحلۃ الشتاء والصیف، تو شتاء ٹھنڈی کے موسم کو کہا جاتا ہے اور صیف گرمی کے موسم کو۔ اور قارس کا معنی سخت، یہ اصل میں قریصہ یقرس قرسن سے بنا ہوا ہے، سخت سردی ہونا، اسی سے قارسن کا معنی سخت۔ ما عدل ما رأیت وما احسن ما قضیت، ما رأیت کا معنی وہ جو تو نے رائے دی۔ رائے یرا کا معنی صرف دیکھنا نہیں ہوتا، اس کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، مناسب سمجھنا بھی ہوتا ہے، خیال کرنا بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح رائے دینا، رائے رکھنا۔ ما عدل ما رأیت، وہ جو تو نے رائے دی وہ کتنی انصاف والی ہے۔ ما عدل یہ فعل تعجب کا صیغہ ہے۔ وما احسن ما قضیت، اور وہ جس کا تو نے فیصلہ کیا وہ کتنا اچھا ہے۔ ما عدل ما رأیت، وہ جو تو نے رائے دی وہ کتنی انصاف والی ہے۔ وما احسن ما قضیت، اور وہ جس کا تو نے فیصلہ کیا وہ کتنا اچھا ہے۔ ما عدل اور ما احسن یہ دونوں فعل تعجب ہیں۔ هل بقیت لک حاجۃ لم اقضیها، کیا تیری کوئی ضرورت باقی رہ گئی ہے جس کو میں نے پورا نہیں کیا؟ لا ترہف السمع الی ما یسرہ احد من اقوالہ، تم کانوں کو تیز مت کرو۔ ارہف یرہف ارہافن، اس کا معنی ہوتا ہے کانوں کو تیز کرنا۔ ارہف اذنیہ، سننے کے لیے کان تیز کرنا، کان کھڑے کرنا۔ تو لا ترہف السمع بھی کہہ سکتے ہیں، اور سمن کی جگہ پر آپ اذن بھی کہہ سکتے ہیں۔ لا ترہف آذانکم، لا ترہف آذانکم یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لا ترہف السمع الی ما یسر احد من اقوالہ، تم کان کھڑے مت کرو اس چیز کی طرف جس کو کوئی آدمی چھپاتا ہو، یعنی اس کے اقوال، یعنی جو باتیں کوئی آدمی چھپانا چاہتا ہو ان کی طرف تم کان کھڑے مت کرو۔ ولا تتقصوا ما یخفیہ من اسرارہ، اور چھان بین مت کرو اس رازوں کو جس کو وہ چھپاتا ہے۔ تقصا یتقصا، اور استقصا یستقصی، الجرائم جرائم کی کھوج لگانا، یعنی جو آدمی کسی راز کی باتوں کو چھپا رہا ہو اس کی چھان بین مت کرو، اس کی جرائم کی کھوج میں مت لگو۔ ولا تتقصوا ما یخفیہ من اسرارہ، اور مت کھوجو وہ جس کو وہ چھپاتا ہے، یعنی اس کے راز۔
لا ریب ان التجسس جریمۃ بشیعۃ لا یرتکبها الا مہین حقیر لا کرامۃ لہ ولا ضمیر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تجسس یعنی لوگوں کی ٹومے رہنا، ان کی برائیوں کی ٹومے رہنا، عیوب کی ٹومے رہنا، یہ ایک گھناؤنا جرم ہے۔ لا یرتکبها الا مہین حقیر، اس کا ارتکاب نہیں کرتا ہے مگر ذلیل اور حقیر۔ یعنی جو آدمی لوگوں کی کھوج میں رہتا ہے وہ آدمی وہی ہوگا جو مہین یعنی ذلیل و خوار اور حقیر ہو۔ لا کرامۃ لہ ولا ضمیر، جس کی اندر کوئی شرافت نہ ہو اور نہ اس کا ضمیر ہو، یعنی مردہ دل ہو، ضمیر مر چکا ہو۔ ضمیر کا معنی دل، باطن، ذہن۔ فی السماء نجوم کثیرۃ تفوق الحصر، آسمان میں بہت سے ستارے ہیں جو حصر سے بڑھ کر ہیں، یعنی اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ تفوق الحصر کا معنی اتنے سارے ستارے ہیں جو حصر سے بڑھ کر ہے۔ حصر سے مراد یہاں پر آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ جرت العادۃ فی مجتمعنا ان الفتیۃ والفتیات یسہرون اللیل کلہ فی رمضان ویضیعون اوقاتہم الثمینۃ باللہو والغفلۃ وینامون طول النہار۔ ہمارے معاشرے میں یہ عادت جاری ہو گئی، یعنی ایک عادت پر گئی ہے۔ جرت العادت کا معنی عادت عام ہو گئی ہے۔ مجتمع کا معنی معاشرہ۔ ہمارے معاشرے میں عادت جاری ہو گئی ہے کہ نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں رمضان میں پوری رات جاگتے ہیں اور اپنے قیمتی اوقات کو لہو و لعب کے اندر غفلت میں گنواتے ہیں، برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ وَيَنَامُونَ طُولَ النَّهَارِ، اور پورے دن سوتے ہیں۔ هَذِهِ الْمَرْأَةُ عَدِيمَةُ الْحَيَاءِ وَتِلْكَ ذَاتُ حَيَاءٍ كَثِيرٍ، یہ عورت بے شرم ہے۔ عدیمۃ الحیا یعنی شرم سے عاری، بے شرم ہے، اور وہ بہت شرم والی ہے۔ هَذَا الرَّجُلُ مَحْلُوقُ اللِّحْيَةِ، یہ آدمی داڑھی منڈا ہے۔ وَذَلِكَ ذُو لِحْيَةٍ كَثِيفَةٍ، اور وہ گھنی داڑھی والا ہے۔ وَهَذَا الرَّجُلُ ذُو لِحْيَةٍ خَفِيفَةٍ، اور یہ آدمی آچھی داڑھی والا ہے۔ یعنی ایک تو داڑھی منڈا ہے، ایک بھر داڑھی گنجان داڑھی والا ہے، اور ایک آچھی کھسکسی داڑھی والا ہے۔ یختلج فی صدری ان التحیہ ای ان اکون ذا لحیۃ، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں۔ التحا یلتحی کا ترجمہ آگے ای یعنی ان اکون ذا لحیہ، کہ میں داڑھی والا ہو جاؤں۔ التحا یلتحی کا معنی داڑھی والا ہو جانا۔ یختلج فی صدری، میرے دل میں آتا ہے کہ میں داڑھی والا ہو جاؤں۔ قام من نومہ خائفا مذعورا اذا رأى مناما مرعبا مخیفا، وہ اپنی نیند سے ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا کھڑا ہوا جب اس نے ایک ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا۔ مرعباً اور مخیفاً، ڈرانے والا، خوف زدہ کرنے والا۔ عربہ عربیوں سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے مرعبن، اور اخاف یخوف سے اسم فاعل کا صیغہ ہے مخیفن، ڈرانے والا، رعب طاری کرنے والا۔ الرجل سار علی اخیہ بالالفاظ الحاد، آدمی اس کے بھائی پر ٹوٹ پڑا سخت الفاظ کے ذریعے، یعنی کری سنانے لگا۔ آدمی اپنے بھائی کو سخت الفاظ کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑا، یعنی مطلب سختی کے ساتھ اس سے بولنے لگا۔ خالد رجل سریع الغضب، خالد جلد ہی غصہ ہو جانے والا آدمی ہے، جلدی تیش میں آ جانے والا ہے۔ سریع الغضب کا معنی جس کو جلدی غصہ آتا ہو۔ خالد رجل سریع الغضب، خالد جلدی غصہ ہو جانے والا آدمی ہے۔ اشعل المشاغبون نار الفتنة في هذا البلد ولكن الآن عاد المياه الى مجاريها، گنڈوں نے، مشاغبون کی جمع مشاغبون گنڈوں نے فتنے کی آگ بھڑکائی شہر میں، اور لیکن ابھی حالات معمول پر آ گئے ہیں۔
عادل میاہ الا مجاریہ، معاون کی جمع میاہ پانی، اور مجرا بہنے کی جگہ جہاں سے پانی بہتا ہے. لیکن ایک محاورہ ہے، آپ اس کا لفظی ترجمہ نہیں کریں گے کہ پانی لوٹ گیا اس کے بہنے کی جگہ کی طرف، بلکہ یہ محاورہ ہے کہ آدمی جو حالات جو پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہو جائے معمول کے مطابق، اس موقع پر یہ جملہ بولا جاتا ہے. ولیکن الآن عاد المیاہ الی مجاریہ، اور لیکن ابھی حالات اپنی جگہ پر آ گئے، بحال ہو گئے، حالات پہلے جس طرح تھے اسی کے مطابق ہو گئے. حد روعک، تم اطمینان رکھو. یہ رون پڑھیں گے، رون نہیں پڑھیں گے، زبر روع. حد روعک اس کا معنی ہوتا ہے تم اطمینان رکھو. الرجل فی ثورۃ غضبہ، آدمی اس سخت غصے میں ہے. ثورتن کہا جاتا ہے تیزی حدت، صورت نہیں ہے، صورت کا معنی تو الگ ہوتا ہے قرآن کریم کی صورت، یہ ثورتن ہے تیزی حدت. الرجل فی ثورۃ غضبہ، آدمی اس کی سخت غصے میں ہے، غضبناک ہے. ھذا الطالب تو اشارت استادی او رہن اشارتی، یہ طالب علم اپنے استاد کی اشاروں کا تابع ہیں. تو اشارتن اور رہن اشارتن کا معنی تابع، اور جس کے تابع ہو اس کے بعد اس کو لگا دیں گے، جیسے یہاں پر استاد. یہ طالب علم ھذا الطالب تو اشارت استادی او رہن اشارتی، یہ طالب علم اس کے استاد کے اشارے کے تابع ہیں. نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نموذج یحتذی بہ فی مجال من مجال الحیات، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نمونہ ہے کہ جن کی اقتداء کی جائے زندگی کے میدانوں میں سے ہر میدان میں. فی مجال من مجال الحیات، زندگی کے میدانوں میں سے. فی کل مجال، یہاں پر فی کے بعد آپ کل لگا دیں، فی کل مجال یعنی ہر میدان میں. انا اطمع فی لقاء صدیقی، طمع یطمع فی لقاء اس کا معنی ہوتا ہے آنکھیں ترسنا. ویسے طمع یطمع کا معنی لالچ کرنا، لیکن طمع فی لقاء کا معنی آنکھیں ترسنا. تو یہاں پر ترجمہ ہوگا انا اطمع فی لقاء صدیقی، طمع یطمع سمع اسمع سی. انا اطمع فی لقاء صدیقی، میری آنکھیں ترستی ہیں میرے دوست کی ملاقات میں، میرے دوست کی ملاقات میں میری آنکھیں ترستی ہے. احاط الفلاح حقلہ بسور من اسلاک شائکہ، کسان نے اس کے کھیت کو گھیر لیا کانٹے دار تاروں کے ذریعے، کانٹے دار تاروں کی دیوار کے ذریعے. سورن کا معنی دیوار، احاطہ بارڈر، چار دیواری، یعنی کسان نے اس کا جو کھیت تھا چاروں طرف بارڈر بنا دی خاردار یعنی کانٹے دار تاروں کے ذریعے. کسان نے اس کے کھیت کو کانٹے دار تاروں کے ذریعے گھیراؤ کر دیا. اخذت تذکرۃ ذہاب و ایاب، میں نے آنے جانے کی ٹکٹ لی. آمد و رفت، ذہاب کا معنی جانا، ایاب کا معنی لوٹنا، یعنی آنے جانے کی میں نے ٹکٹ لے لی. نفست اما فی صدری، میں نے اگل دی، یا اگل دی مطلب کہہ دی، میں نے اگل دی وہ بات جو میرے سینے میں تھی، یعنی میرے دل کی بات میں نے اگل دی. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں فد تو بمکنون صدری، فادہ یفود سے فد تو ماضی متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم. فد تو بمکنون صدری، مکنون کا معنی چھپا ہوا، یعنی میرے سینے میں جو چھپا ہوا ہے اس چھپے ہوئے کو میں نے نکال دیا، ظاہر کر دیا. تو فد تو بمکنون صدری، میرے سینے کی بات میں نے ظاہر کر دی. التحقت انا و صدیقی بمدرسۃ دیوبند فلا امنی جب وہ هذا البلد ولم یلائم صدیقی جب وہ، میں نے اور میرے دوست نے دیوبند کے مدرسے میں داخلہ لیا، پس اس شہر کی فضا مجھے موافق آئی اور میرے دوست کو اس کی فضا موافق نہیں آئی، راس نہیں آئی. رأیت رجلا جاہز العینین وآخر غائر العینین، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جن کی آنکھیں ابھری ہوئی تھی،
جاہز العینن ابھری ہوئی آنکھوں والا، رأیت رجلاً جاہز العینن میں نے ابھری ہوئی آنکھوں والا آدمی دیکھا، وآخر غائر العینین اور دوسرا دسی ہوئی آنکھوں والا۔ جاہز العینن کا الٹا غائر العینین، دسی ہوئی آنکھ ہو تو غائر العینین اور ابھری ہوئی ہو تو جاہز العینین۔ یہ جہزہ یجہزو، جہز یجہزو باب فتح سے آتا ہے، جہز یجہزو عینہ، آنکھ ابھرنا، آنکھ کے ڈھیلے کا ابھرنا۔ انتابت خالدا نوبۃ قلبیہ او سکتۃ قلبیہ، خالد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، نوبۃ قلبیہ کا معنی بھی ہارٹ اٹیک اور سکتۃ قلبیہ کا معنی بھی ہارٹ اٹیک، دونوں میں سے جو بھی آپ کہو۔ انتابت خالدا نوبۃ قلبیہ، یہ انتابت کا فاعل بنے گا اور خالدا اس کا مفعول بنے گا۔ خالد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ قدم الصحابۃ تضحیات ضخمۃ لإعلاء کلمۃ اللہ تفوق التصور، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے زبردست قربانیاں پیش کی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ کیسی قربانیاں؟ تفوق التصور، جو تصور سے بھی بالا تر ہیں، یعنی ان قربانیوں کو اپنانا اور وہ قربانیاں دینا تو دور کی بات ہے، ہم ان قربانیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی قربانیاں صحابہ کرام نے دی۔ یہ تھے کچھ اہم جملے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس قسم کے جملے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اپنی عام بول چال کے اندر اس کو استعمال کریں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ عربی ادب کے شائقین تک شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل بٹن ضرور دبائیے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔